لیے. حسین ابن علی پیدا مدینے میں ہوئے, بچپن مدینے میں گزرا, لڑکپن مدینے میں گزرا, جوانی کی بہاریں مدینے میں گزری, 56 سال عمر ہے. اتنا ہی آسان تھا اس شہر کو چھوڑنا, لیکن اس دین کی بقا و احیا کے لیے آپ نے شہر مدینہ کو خیر آباد کہا. اشکبار آنکھوں سے نانا جان کے قدموں میں حاضری دی اور جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں کھڑے ہو کر آخری سلام کیا, اور یہ قافلہ محبت سحری کے وقت مدینہ سے مکہ چلا جاتا ہے. وہاں 6-7 ماہ یہ لوگ وہاں رہے تھے, اور کوفہ والوں نے بہت ساری خط لکھے کہ ہم بے ایمان ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں. خط ایک نہیں تھا, کئی تھے, اور بعض خط بڑے تلخ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے میں خوف الہی رکھتے تھے, لیکن اس بات نے اور زیادہ خوف زدہ کر دیا کہ داور محشر کے سامنے میری شکایت ہوگی کہ یہ ہماری مدد کے لیے نہیں ہے, کہ ہم بے ایمان تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا. ساتھیوں سے مشاورت چاہی تو مشورہ یہ بھی طے پایا کہ آپ اپنا نمائندہ کو وہاں بھیجیں, وہاں کے حالات دیکھے جائیں اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. تو جب مسلم بن عقیل کوفہ گئے تو وہاں کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے. انہوں نے مزاحمت نہیں کی. پہلے دن 14,000 کوفی بیت ہوتا ہے, تو آپ نے فوراً بھائی کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں, آئیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں. یہ خط مکہ آ گیا اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل گئے. جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے, اگر یہ چند روز اسی طرح سلسلہ چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے. تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے. تو اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا جو بصرہ کا گورنر تھا. اس نے اپنے بھائی کو پیچھے کھڑا کیا اور خود رات کی تاریکی میں جو ہے وہ کوفہ کی طرف سفر کرتا ہے, اور اس نے حجازی لباس پہنا جو مکہ مدینہ کے لوگ پہنتے, وہ لباس پہنا, چہرے پر نقاب کر لیا, اس لیے کہ میں دیکھوں کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے جذبات کیا ہے. پھر جب یہ رات کی تاریکی میں داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ سیدھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے